تاج الشریعہ، عظمت تاج الشریعہ کے نام سے آج کی اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ تاج الشریعہ بدر الطریقہ شیخ الاسلام والمسلمین قطب دورہ غوث زمان آفتاب فضل و کمال قاسم جود و نوال جبل استقامت کنز الکرامت نبیرہ سیدنا سرکار اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم پرتوے حجت الاسلام جگر گوشہ حضرت مفسر اعظم سیدی سندی مرشدی مربی حضرت الشیخ اشرف مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ۔ یہ ہمارے شیخ بھی ہیں، ہمارے مربی بھی ہیں، اور دو لفظوں میں ساری بات ختم کر دوں کہ انہی سے زندگی شروع ہوتی ہے اور انہی پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نسب بڑا ہوتا ہے، نسب بڑا ہوتا ہے، خود بڑے نہیں ہوتے، باپ بڑا ہے خود بڑے چھوٹے۔ میں نے بہت بڑے باپ کے بہت چھوٹے بیٹے اپنی زندگی میں دیکھے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے پر بہت چھوٹا۔ لیکن میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا چھوٹا بیٹا دیکھا ہے، چھوٹا، بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، یزید پر بہت چھوٹا تھا، بڑا لعنتی تھا۔ لیکن میں نے شیر خدا کا شیر بیٹا حسین ابن علی بھی دیکھا ہے۔ یہ انفرادیت اللہ دیتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے۔ بہت بڑے باپ کا بہت چھوٹا بیٹا بھی ہوتا ہے، پر بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ ان کا صرف یہ تعارف نہیں کہ وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ وقت کے فرعون کو لتاڑنے والے، ان کا یہ تعارف بھی ہے کہ وہ کربلا کو سارا رنگ دینے والے ہیں، ان کا یہ تعارف بھی ہے کہ امت کی گرتی ہوئی کشتی کو اپنے لہو کے ساتھ پار کنارے لگانے والے بھی ہیں۔ تو حضرت حضور مفتی محمد اختر رضا خان قبلہ دامت برکاتہ العالیہ صرف یہ نہیں کہ وہ میرے پیر ہیں، میرے مرشد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، صرف اتنی بات نہیں، انہوں نے تو کبھی لکھایا ہی نہیں کہ میں بریلی شریف کا سجادہ نشین ہوں، یہ تو کبھی لکھوایا ہی نہیں ہوئی، نہ اپنے قلم سے لکھا کہ میں سجادہ نشین ہوں۔ وہ ایک بات کسی دانشور نے کہی تھی، غالباً باب اشفاق کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا تھا باہر تو ایک غبارے بیچنے والا گلی میں آ گیا، وہ غبارے گیس بھری ہوتی ہے غبارے کے اندر، تو کہتے ہیں سائیکل کے ساتھ اس نے چھوٹے چھوٹے دھاگے باندھے ہوئے تھے، غبارے رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک بچہ گلی میں نکلا تو وہ کہنے لگا غبارے بیچنے والے سے کہ ایک غبارہ دو، اس نے غبارہ دیا 1 روپے کا، کالے رنگ کا غبارہ، اس نے چھوڑا تو غبارہ اڑ گیا۔ تو وہ سائیکل والے سے کہنے لگا کہ چاچا یہ پیلے والا غبارہ بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں لاؤ 1 روپیہ یہ بھی اڑ جائے گا۔ اس نے اس کا دھاگا توڑا تو وہ بھی اڑنے لگ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا چاچا نیلا بھی اڑتا ہے؟ کہا لاؤ 1 روپیہ بھی اڑا دیتا ہوں۔ تو بابا کہتا میں پاس کھڑا تھا تو جب وہ کئی روپے دے لیے تو میں قریب گیا تو میں نے کہا بیٹے نیلا پیلا اور کالا ہونے کا مطلب نہیں، جس کے اندر کچھ ہے ہوتی ہے وہ اڑتا ہے، نیلے پیلے کا مقصد نہیں۔ کوئی بندہ کہتا میں فلاں جگہ کا خلیفہ مجاد ہوں، اس سے پوچھا جائے گا خلافت کو چھوڑ یہ بھی تو بتا اندر بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ کوئی کہتا میں فلاں جگہ کا سجادہ نشین ہوں، تو اس سے کہا جائے گا صاحب بڑے لوگ ہیں جو درگاہوں اور آستانوں کا نام لے کے جیتے ہیں، بتا کوئی اندر بھی شے ہے کہ نہیں۔ اقبال کہنے لگے میرے پاس آ کے کچھ پیر زادے صاحب زادے اپنے ابے دادے کی بات کرنے لگے، تو میں نے کہا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اپنی بات کر، صاحب ابے کا نام نہ لے، تو بتا تو کیا ہے۔ میرے حضرت صاحب بہت بڑے پردادے کے پڑپوتے، بہت بڑے دادا کے بیٹے، بہت بڑے نانا کے نواسے، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ ساری چیزیں اتار کے دیکھے تو ان کا اپنا قد بھی آسمان کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔
ان کی ذات میں، کردار میں، فکر میں، سوچ میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں اللہ تبارک و تعالی نے عرش کی بلندیاں رکھی ہوئی. لوگ نام لکھوانے سے کیا ہوتا ہے، القاب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا تعارف کرا دوں. آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پڑپوتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے پوتے کی شادی جب کی تو اپنی پوتی کے ساتھ ہی کر دی. بڑے بیٹے کا بیٹا تھا، چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی، تو آپس میں نکاح کر دیا. تو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام ہوئے. حضرت صاحب کے وہ دادا ہیں، اور مفتی اعظم ہند چھوٹے صاحبزادے ہوئے تو وہ نانا ہیں. اور جو پوتے تھے اعلیٰ حضرت کے، وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر تھے. ایسی زبردست قرآن مجید کی تفسیر لکھتے اور بیان کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی. وہ میرے حضرت صاحب کے والد گرامی ہیں. اور ٹھیک ہے، مفتی کا بیٹا مفتی ہوتا ہے، عالم کا بیٹا عالم ہوتا ہے، پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، ایسے نہیں. حضرت 1943 میں پیدا ہوئے. 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہوئی تو ان کے والد نے بسم اللہ شریف پڑھائی. پھر انہیں قرآن مجید پڑھانا شروع کیا. حضرت نے تعلیم حاصل شروع کی، پرائمری، میٹرک. پھر بریلی میں ایک اسلامیہ کالج ہے جہاں بہت بڑا عرص ہوتا ہے، وہاں سے انہوں نے کالج کی تعلیم حاصل کی. پھر منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہے جس نے پوری دنیا کو علماء دیے، اس مدرسے میں باقاعدہ درس نظامی پڑھا پورا. 1963 کے اندر آپ کے والد کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی میں جا کے پڑھے. تو آپ کے والد گرامی نے جا کے انہیں ازہر یونیورسٹی مصر میں داخل کرا دیا. 1963 سے لے کر 1966 تک 3 سال انہوں نے تخصص کیا. ایک ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ. انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا دین کے اندر. 3 سال اصول دین کے اندر 3 سال وہ پڑھتے رہے. اور جب امتحان ہوا تو وہاں عربی لوگ بھی پڑھتے تھے، عرب کے بڑے لوگ بھی پڑھتے تھے. پہلی پوزیشن آئی تو اللہ نے ہندوستان سے گئے ہوئے فاضل بریلوی کے پڑپوتے کو عطا فرمایا. پہلی پوزیشن حضرت نے لی، پہلی پوزیشن. اور آپ کے والد گرامی بیمار تھے، بوڑھے ہو رہے تھے، تو آپ نے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے ہندوستان سے مانوا اعلیٰ حضرت. اس کے اندر لکھا میں غروب ہو رہا ہوں لیکن میرا اختر رضا اب طلوع ہو رہا ہے، اور جب وہ طلوع ہوگا تو زمانہ دیکھے گا کہ میرے سورج کی کرنیں کہاں کہاں جاتی ہیں. حضرت 1966 میں پڑھ کے آئے. تو جب آئے تو وہاں سجادگی بھی یہ نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، حالات یہ تھے کہ پہلے حجت الاسلام بڑے بیٹے سجادے تھے، پھر چھوٹے بیٹے. مفتی اعظم ہند آپ کے نانا جانتے، ان کا 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا. 1.25 کروڑ آدمی بیعت تھا اس زمانے میں. اور بڑے بڑے محدثین مفسرین ان کے سلسلے میں مرید تھے. جب حضرت تشریف لائے تو فرمانے لگے حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے اختر رضا، یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، امت کو تیری بڑی ضرورت ہے. گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، میدان میں نکلو. تو حضرت فرماتے میں اس وقت سے نکلا ہوا ہوں، اس وقت سے میدان میں. حضرت صاحب اردو بولتے ہیں تو جیسے لکھنؤ کے بہترین لوگ اردو بولتے ہیں ایسی بولتے ہیں. اور حضرت عربی بولتے ہیں تو عرب لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ عربی بولتا ہے. انگریزی بولتے ہیں تو ان سے اچھی انگریزی کوئی نہیں بولتا. دنیا کی کئی زبانوں میں دسترس حاصل ہے. اور حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں میرے حضرت نے سفر نہ فرمایا ہو. عالمی انٹرنیشنل شخصیت، انٹرنیشنل، ہر دنیا کے کونے میں آپ گئے اور ہر جگہ جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام بلند فرمایا. اور صرف یہ نہیں کہ بد مذہب سے، بد عقیدہ سے، غیر مسلم سے بھی کہا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، اگر مناظرہ کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. ہر سوال کا جواب دینے پوری دنیا کا سفر فرمایا. کتابیں بھی لکھی، تدریس بھی فرمائی. میں 90 کی دہائی سے حضرت کا غلام ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ مرید، ان کو شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ نہیں، ان کے لیے وہ جی میں عقیدت مند ہوں، ارادت مند ہوں، لفظ نہ ڈھونڈ کے استعمال کرتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے. کچھ لوگ ایسی جگہ مرید ہوتے ہیں جہاں وہ گردن اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھئی میں مرید نہیں، میں تو نوکر ہوں، میں تو غلام ہوں.
میرے حضرت کے جتنے مرید ہیں انہوں نے کبھی ایسے کر کے نہیں کہا. وہ جب بات کرتے ہیں تو گردن اٹھا کے کہتے ہیں کسی معمولی کا نوکر تو نہیں, ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں, کوئی معمولی بات تو نہیں, غلامی پہ ناز کر. حضرت نے تقوی, پرہیزگاری, تصویر کو ناجائز کہا تو پھر نہیں بنوائی, ساری زندگی نہیں بنوائی. کا شناختی کارڈ, پاسپورٹ مجبوری ہے, اس کے علاوہ نہیں بنوائی تو نہیں بنوائی. حضرت نے پرہیزگاری اختیار کی, تقوی اختیار کیا تو اس طرح کا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے کھانا کھانا سنت ہے. کراچی میں ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے, اب ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے تو وہاں میزبان نے قالین ہی نہیں بچھایا, اس نے کرسیاں رکھ دی. اب ساری دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا ہی نہیں, کوئی مجبوری ہو جانا, بیمار ہو جانا, کوئی ایسا معاملہ علیحدہ بات, لیکن خلاف سنت تو کام کیا ہی نہیں. تو یہ تو ساری زندگی ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے روٹی کھاتے رہے, تو کس طرح نظام چلے گا؟ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں, رنگ کس طرح کا نکلتا ہے.